ایموشنل ریگولیشن اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان کا موڈ ٹھیک کر سکتی ہیں اور اس کو سارا دن ایک کام کرنے والا انسان بنائیں اور شام کو اس کو ایک رومانوی انسان میں بدل دیں. ایسی سکلز یا ایسے کام موجود ہیں کہ آپ صبح سویرے جیسے سو کے اٹھتے ہیں تو آپ ایک دم ورکنگ گیئر میں نہیں آتے. آپ پہلے منہ شو دھوتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں اور اس دوران آپ تھوڑا چینج ہو رہے ہوتے ہیں قدرتی طور پر. آپ اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا کسی طریقے سے اپنے کام کاج کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یاد آنا شروع ہوتا ہے کہ میرے آج کے ٹاسک کیا ہیں, اور بائی دا ٹائم یو ریچ یور آفس آپ تیار ہیں اپنے کام کاج کو ٹیک اپ کرنے کے لیے. اور پھر آپ کام کرتے ہیں, کچھ کامیابی ملتی ہے, کچھ ہرڈلز آتی ہیں, اور شام کو 5 بجے 6 بجے یا 7 بجے جب آپ کا کام ختم ہوتا ہے تو آپ کچھ کامیابی سمیٹ کے اور کچھ انگزائٹی لے کے تو اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں. اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں کہ اپنے موڈ کو دوبارہ ایک گھریلو گیئر میں کیسے بدلیں, گھریلو گیئر کیسے لگے. تو آپ گھر آتے ہیں تو آپ کے بچے سامنے آ جاتے ہیں, وہ آپ کو آ کے گلے ملتے ہیں, وہ آپ کو پیار کرتے ہیں, آپ کی بیوی سے جھگڑے نہیں ہیں, وہ آپ کو اچھے طریقے سے ملتی ہے تو آپ کا کچھ موڈ اس سے بدلتا ہے. پھر آپ کپڑے وپڑے بدلتے ہیں, پھر آپ تھوڑا کوئی ایکسرسائز واک کرتے ہیں اور پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں. تو جب آپ ساتھ رہتے ہیں اپنی بیوی کے تو ساتھ رہنے کی وجہ سے بار بار کوئی اٹریکشن ہوتی ہے, اور فیرومونز ایک چیز ہوتی ہے جو پیار کرنے والوں کے درمیان جو ایک کیمسٹری ہوتی ہے وہ ان کیمیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے کے قریب رہنے سے محسوس ہوتے ہیں, ان کو فیرومونز کہتے ہیں. لیکن جو لوگ شام کو اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں تو وہ نشے کے ذریعے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایڈکشن آ جائے تو پھر ایک سٹرگل بن جاتا ہے کہ آپ نشے کے ذریعے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سٹرگل کر رہے ہیں. سٹرگل کر رہے ہیں کا مطلب ہے کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا, نیٹ رزلٹ جو ہے خراب نکل رہا ہے. اب ایسے میں قربت کے لمحات نہیں آتے, نہ آپ کو اس کی پرواہ ہوتی ہے. آپ کو پرواہ ہوتی ہے کہ مجھے کسی طرح نشہ ہو جائے, تو وہ پرواہ کوئی نہیں ہوتی. اور جتنے لوگ بھی موڈ کی خرابی کا شکار ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ قربت کے لمحات میں ایک انسیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے جس کو پرفارمنس انگزائٹی کہتے ہیں. ایز اف کہ کوئی کھیل ہے جس میں کوئی پرفارم کرنا ہے, کسی کو امپریس کرنا ہے. پرفارمنس انگزائٹی جو کھیلوں میں بھی ہوتی ہے کئی دفعہ لوگوں کو پرفارمنس انگزائٹی, اور قربت کے لمحات میں بھی ایک پرفارمنس انگزائٹی ہوتی ہے کیونکہ مردوں کا معاملہ عورتوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے, اور ان کو جو پرفارمنس انگزائٹی ہے وہ بے بسی کے ایریے میں ہوتی ہے. مردوں کے قربت کے لمحات میں آئی ہوپ ایک خاص ایریے میں ہوتی ہے, خاص ایریے میں, یعنی قربت کے لمحات میں کچھ خاص ڈیفیکلٹی ہے جو ان کے بس میں نہیں ہوتی. اس میں جو پہلا فیز ہوتا ہے وہ ان کے بس میں ہوتا ہے, دوسرا فیز ان کے بس میں نہیں ہوتا, اور تیسرا فیز ان کے بس میں ہوتا ہے. اور جو دوسرا فیز ان کے بس میں نہیں ہوتا یہ ان کو پرفارمنس انگزائٹی دے رہا ہوتا ہے. سو یہ مسئلہ کسی رسپیڈول سے, کسی سیرینس سے یا کسی ایسی ڈرگ سے نہیں پیدا ہوتا یا ایپیوال سے نہیں پیدا ہوتا. یہ مسئلہ پہلے سے موجود ہوتا ہے ہر اس بندے میں کہ جو ڈرگز کا استعمال کرتا رہا ہے اپنے موڈ کو سنوارنے کے لیے. سو اس مسئلے کو سیپریٹلی حل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ اوپر سے کچھ بھی کہیں اندر ایک بات بیچ میں ہوتی ہے کہ پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے جو فالز ہمارے ذہن میں آئیڈیاز ہے پرفارمنس, لیکن یہ ازل سے یہ ایک اس ایریے میں, لائف کے اس ایریے میں پرفارمنس کا بڑا آئیڈیا پھنسا ہوا ہے.
ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।